السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ ہمارا اگلا ٹاپک ہے آسمانی کتابیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، پھر اس دنیا میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے رسول بھیجے تھے جو انسانوں کی رہنمائی کرتے تھے، ان کو اچھی اچھی چیزیں بتاتے تھے، وہ باتیں بتاتے تھے جو ان کو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتاتے تھے، اور فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام پیغمبروں تک لے کر آتے تھے۔ اور کیا ہوا ان پیغامات کا؟ ان پیغامات کو کتاب کی صورت میں کر لیا گیا، اور ان کو آسمانی کتابیں کہتے ہیں کہ ان میں موجود تمام احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھیجے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں پر کتابیں نازل کی تھیں جو انسانوں کی رہنمائی کرتی تھیں۔ ان کتابوں میں اللہ تعالیٰ کے دین کی باتیں ہوتی تھیں، اور قرآن میں 4 کتابوں کا ذکر آتا ہے: تورات جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، زبور جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، انجیل جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور قرآن جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ اور جو پہلی آسمانی کتابیں تھیں جیسے تورات، زبور، انجیل، وہ ایک خاص قوم پر نازل ہوتی تھیں۔ وہ کتاب صرف ایک قوم کے لوگوں کے لیے ہوتی تھی۔ اس قوم میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر بھیجتے اور پھر ان پر کتابیں نازل ہوتی تھیں۔ ان کتابوں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا چاہیے۔ سب کتابوں کی بنیادی تعلیم ایک ہی ہوتی تھی، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے۔ تمام آسمانی کتابوں میں وحدانیت کا پیغام ہوتا تھا، اور قرآن مجید جو آخری آسمانی کتاب ہے وہ صرف کسی ایک خاص قوم کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی بلکہ پوری انسانیت کے لیے نازل ہوئی۔ اب قیامت تک جتنے بھی انسان ہیں وہ صرف قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ تو پھر پہلی کتابوں کا کیا ہوا؟ تورات، زبور، انجیل۔ وہ کتابیں اب اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہیں، ان میں لوگوں نے خود سے بہت سی تبدیلیاں کر دی، لیکن قرآن مجید آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ جیسے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اسے نازل کیا تھا، وہ آج بھی ویسی ہی موجود ہے۔ اس کی زبر زیر تک میں کوئی فرق نہیں آیا، کیونکہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے۔ قرآن پوری انسانیت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ تو اس سے اب ہمیں کیا سبق ملا؟ کہ جس طرح ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ خالق ہیں، اللہ تعالیٰ رازق ہیں، جس طرح ہم رسولوں پر ایمان لائے تھے، اسی طرح ہمیں تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اے ایمان والو، اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جو کتاب اس نے اپنے پیغمبر پر نازل کی ہے اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی گئی تھیں سب پر ایمان لاؤ۔ ہمیں تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر کتابیں نازل کی تھیں جن میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہوتے تھے، لیکن پہلی جتنی بھی آسمانی کتابیں تھیں ان میں لوگوں نے تبدیلیاں کر دیں، اور اب صرف قرآن مجید اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ اسی لیے اب ہمیں صرف قرآن پڑھنا چاہیے اور قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آخری آسمانی کتاب ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ کوئی کتاب، ٹھیک ہے؟ اور اب اس ٹاپک کے حوالے سے آپ نے ایک ایکٹیویٹی بنانی ہے، اور ایکٹیویٹی کا نام ہے آسمانی کتابیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء پر مختلف کتابیں نازل کی، جیسے زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اب ایکٹیویٹی کیا ہے؟ یہاں پر ایک طرف کچھ تصاویر بنی ہیں، آپ نے ان تصاویر کو دیکھتے ہوئے ان تصاویر کے سامنے خالی کالم میں کتابوں کے نام لکھنے ہیں اور وہ جن انبیاء پر نازل ہوئی ان کے بھی نام لکھنے ہیں۔ اور اس ایکٹیویٹی کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو آسمانی کتابوں کے نام یاد رہیں، کیونکہ آسمانی کتابوں پر یقین رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ باقی تمام کتابوں میں تبدیلی کر دی گئی تھی جس کی وجہ سے وہ قابل عمل نہیں، لیکن قرآن مجید آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ اسی لیے قرآن پر ہی تا قیامت عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے،
آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔